الشیطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر انسان کی اس دنیا میں خواہشات ہوتی ہیں جو ہر ایک کی ذہنی اور جسمانی استعدادوں، علمی صلاحیتوں، مالی حالتوں، اپنے ماحول اور معاشرے کی حدود یا وسعت کے مطابق مختلف ہوتی ہیں. لیکن ایک مومن کو، ایک کامل ایمان والے کو، ایسے لوگوں کو جن کا کامل بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، ہر کام، ہر خواہش، ہر مشکل اور ہر آسائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تبھی ایک انسان مومن کہلا سکتا ہے، تبھی ایمان میں ترقی کرنے والا کہلا سکتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار کہلا سکتا ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی لینا ہے تو خدا سے مانگو، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو جیب میں رقم ہونے کے باوجود، بازار تک پہنچنے کے باوجود، اس دکان میں داخل ہونے کے باوجود جہاں سے تسمہ خریدنا ہے، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس تسمے کا حصول ممکن نہ ہو، اور اگر یہ ممکن ہو بھی جائے تو اس کو استعمال کرنا نصیب نہ ہو. بس ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا انتہائی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اور اس کا فضل مانگتے ہوئے اس چیز یا خواہش کے حصول اور تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے. ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ عرفان اپنی جماعت میں پیدا کرنے کی طرف بڑی شدت سے کوشش کی اور جماعت کو توجہ دلائی، بلکہ پیدا فرمایا کہ خدا کو پہچانو اور کس طرح پہچانو. بس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو پیار کرتا ہے اور انہی کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرمانبردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے. دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی تناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی. دولت ہو سکتی ہے، مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی بچوں کے کام ضرور آئے گی. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخفی ہے، مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے.
دعا کے ذریعے سے اس کی ہستی کا پتہ لگتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے، ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا اب کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت دعا کے ذریعے سے مشکلات دور ہوتے ہیں۔ بس یہ فہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں پیدا فرمایا کہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہی ہے جو تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے اور مشکلات میں اور ضرورت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہے۔ یوں تو ہر مومن کا کام ہے اور اس کی پیدائش کا مقصد ہی خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن خاص حالات میں زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی خاص اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی مومن خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا مومن کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس کو جھکنا چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو میری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر کام میں خدا تعالیٰ کی رضا میرا مقصد زندگی ہے، یہ ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک مومن کو اس بات کا ادراک ہے کہ چاہے وہ ذاتی کام ہو جس کا تعلق روزمرہ کے معاملات سے ہے، یا کاروباری معاملات ہیں، یا دینی اور جماعتی حالات ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے ایک مومن جسے خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے اور اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک کام کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا بھی وہ نیک کام ہی ہے، سمجھتا ہے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، کسی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کی خاطر اس میں روک ڈال دیتا ہے، وقتی یا مستقل۔ بعض دفعہ دعاؤں اور صدقات کے باوجود ایک مومن کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے قریبیوں کو، یا اگر جماعتی معاملہ ہے تو جماعت میں بہت سارے افراد کو اس کام کے اس خاص موقع پر نہ ہونے یا بعض روکوں کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہے پہلے سے، لیکن انسان پھر بھی اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس کو کرنے پر اصرار کرتا ہے اور نتیجتاً پھر وہ کام اس خواہش کے مطابق نہیں ہوتا جو ایک مومن بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اور کام بھی نیک ہوتا ہے۔ اور پھر بعد کے حالات اس حقیقت کو کھول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ ہے اور اسی میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ فی الحال نہیں چاہتا کہ ایسے حالات پیدا ہوں جس میں یہ کام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصولی بات کی طرف کہ تم بعض کاموں کو اپنے لیے بہتر اور خیر کا باعث سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی، یا اس میں ایک عارضی روک ہوتی ہے۔
قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ممکن ہے ایک چیز تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر انگیز ہو. پھر فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہ ایک اصولی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ انسان کا علم کیونکہ محدود ہے، بعض دفعہ وہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے جو اسے اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہوتی بھی حقیقتاً اچھی ہے. اس میں اس کو اپنے لیے فائدے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے دل کی خواہش اس کے حصول کے لیے شدید ہوتی ہے، جبکہ وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی بھی طرح وہ اپنی خواہش کی تکمیل یا اس کام کے ہونے سے محروم رہ جائے. لیکن نہیں جانتا کہ اس کام کے ہونے سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یا اس میں اس وقت کے لیے اتنا فائدہ نہیں جتنا بعد میں ہو سکتا ہے. جو جذبہ ایک انسان کا کسی کام کے ہونے کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے وہ شدت پسندیدگی یا ناپسندیدگی ہے. وہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہے، وہ اچھا سے اچھا حاصل کرنے کی خواہش ہے. اگر یہ کسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے ہے عام حالات میں تو تب بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کام ہو جائے تاکہ میرا ایک مخالف کے اوپر ہاتھ اوپر رہے. اور کیونکہ انسان کا علم محدود ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں طرح کے جذبات یعنی خواہش کی تکمیل اور مخالف کو فوری طور پر ناکامی کا منہ دکھانے کے فائدے اور مضرات کو سمجھ نہیں سکتا. اور جب انسان ضد کرتا ہے تو اس کوشش میں بجائے فائدے کے بعد پھر اپنا نقصان کرا لیتا ہے. اپنے تمام وسائل اور سوچیں بروئے کار لانے کے بعد پھر ناکامی ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کا کام ہے کہ کسی خواہش کی تکمیل میں اپنی پسند کو دخل نہ دے، بلکہ جو عالم الغیب و شہادہ خدا ہے، خاص طور پہ جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے تو بہت ہے، عمومی معاملات میں بھی جو سیدھے راستے پر چلانے والا خدا ہے، جس نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی ہے، اس سے مدد مانگے. وہ خدا جو مجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے آگے جھکے کہ اے اللہ تو ہی ہر ظاہری اور چھپے ہوئے کا کامل علم رکھنے والا ہے. تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، میری دعا سن اور مجھے اپنی جناب سے جو تیرے نزدیک بہترین اور جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح عطا کر. تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک مومن کو دعا کے ذریعے سے ہی ہر کام میں خدا تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اور جب اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی دکھا دیتا ہے. لیکن بعض دفعہ دعا کرنے کے باوجود اور بعض اشاروں کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا اجتہادی غلطی کر جاتا ہے، اور بعض اور اشاروں پر محمول کرتے ہوئے کہ اس میں کامیابی ہے، لیکن وہ اشارے کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں یا کسی اور وقت کے لیے ہوتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو
نقصان سے بچانا چاہتا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود پھر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، بعض ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں، تمہاری باوجود شدید خواہش کے خدا تعالیٰ نے اس کام کی تکمیل یا اس کو کرنا کسی اور وقت کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ بے شک یہ کام ہونا ہے جو نیکی کا کام ہے، اور خاص طور پہ جو جماعت کی ترقی کا کام ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ مقدر ہیں، بے شک انہوں نے ہونا ہے۔ بے شک ہم نے اور جماعت نے من حیث القوم من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کو سمیٹنا ہے، اور پھر ان فضلوں کا ایک نئی شان کے ساتھ انتشار بھی ہونا ہے دوبارہ، جس نے پھر دنیا کو میں پھیلنا ہے اور پھر جماعت کی ترقی کے اسباب نظر آنے ہیں۔ لیکن اس کے وقت کا تعین جو ہے یہ خدا تعالیٰ نے فرمانا ہے۔ ہمارا کام اس کی رضا پر چلتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے اپنے کام کیے چلے جانا ہے۔ اس سال خلافت جوبلی کے حوالے سے ہر احمدی میں ایک نیا جذبہ ہے۔ مختلف ملکوں کے جلسہ سالانہ بھی ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ قادیان کا جلسہ سالانہ بھی دسمبر کے آخر میں مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں شمولیت کے لیے بڑے جذبے سے دنیا میں احمدیوں نے کوشش کی ہے اور تیاریاں بھی کی ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں ظالم لوگوں نے اس ملک میں جو دہشت گردی کی واردات کی ہے ممبئی میں، اس نے پورے ملک میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے۔ یہاں کے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلز نے جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں، جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ ظالم لوگ یا گروپ جو بھی ان میں ملوث ہیں اپنے ظلموں کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ سے حکومت نے بڑے احتیاطی اقدامات بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال ان حالات کی وجہ سے جو یہاں آج کل ہیں، میں نے باہر سے آنے والے احمدیوں کو روک دیا ہے، اور بلا استثناء ہر ایک کو میں پھر واضح کر دوں کہ باوجود اپنی بڑی ہوئی خواہش کے باہر سے کسی نے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ موقع مل جائے گا۔ ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے اور دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے کہ ہمیشہ ابتلاؤں اور مشکلات سے بچنے کے لیے دعا کرو اور ان جگہوں سے بھی بچو۔ جو یہاں کے شہری ہیں اتن بارہ ہیں، یہیں رہتے ہیں، غیر ملکی جو پھر سفر میں ہوتے ہیں، پھر ان کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں دعاؤں کی یہی تلقین کی گئی ہے، چاہے وہ قدرتی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں، یا ظالموں کے پیدا کردہ فسادات ہیں ان سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ تو مختلف مشوروں کے بعد مختلف لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بعض فکر مندی والی گویا دکھائی تھیں، جو مجھے کچھ نے پہلے بھی لکھی تھیں اور اب زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ سب خوابیں جو ہیں جو دکھائی گئیں لوگوں میں، دنیا میں لوگوں کو جو مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سننے اور پڑھنے کے بعد اور اسی طرح دعا کے بعد میں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو روکا ہے، یہی فیصلہ کیا کہ وہ نہ آئیں۔
ہمارے ہر کام جذباتیت سے بالا ہو کر ہونے چاہیے، دنیا کی باتوں یا استہزاء کا خیال دل سے نکالتے ہوئے ہونے چاہیے۔ ہر احمدی جان کی قیمت ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سوں کو اس سے شدید جذباتی تکلیف پہنچے گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی غلط فیصلے کا اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے سوچ بھی رہے ہوں تو حالات و واقعات کو اللہ تعالیٰ پھر اس نہج پر لے آتا ہے جس سے ہمیں صحیح سوچوں اور صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ میں نے ابتلاؤں اور مشکلات سے بچنے کے لیے دعا کا ذکر کیا تھا، اس کے لیے بہت سی مسنون دعائیں بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دعائیں سکھائی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سامنے رکھتا ہوں، اس کو میں پہلے بھی بعض حوالوں سے بیان کر چکا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق و ذرا برا، کہ میں اپنے عظیم شان والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے عظیم تر کوئی شے نہیں، اور ان کامل اور مکمل کلمات کی پناہ میں بھی کہ جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، اور اللہ کی تمام صفات حسنہ جو مجھے معلوم ہیں یا نہیں معلوم، ان سب کی پناہ طلب کرتا ہوں اس مخلوق کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور پھیلایا۔ اس میں تمام زمینی و آسمانی شرور سے بچنے اور خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر دعا ہی بہت جامع ہے اور اس برکتیں سمیٹنے والی ہے، لیکن جن چند مسنون دعاؤں کو میں روزانہ سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اس لیے فوری طور پر اس میں ذہن میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہر احمدی کو ہر شر سے بچائے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک دعا جو حضرت موسیٰ کی ہے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب میں تیری ہر چیز، ہر خیر جو تو مجھے دے اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں خیر ہی خیر ملتی رہے۔ بس یہ دعائیں ہیں جو ہر وقت انسان کو اپنے خدا سے مانگنی چاہیے، ہمیشہ اپنی خیر اور فضل سے وہ ہمیں نوازتا رہے، ہر برائی اور شر سے ہمیں بچائے، ہماری خواہشات کو ہمیشہ صحیح سمتوں پر رکھے۔ اگر کبھی کسی غلط اجتہاد کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے پیغام کو نہ سمجھ سکیں تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس کے بد اثرات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کبھی ہم ایسے نہ بنیں جو حکمت سے عاری ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کے الٹ چلانے والے ہوں۔ حکمت سے کیے گئے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی خیر میں سے ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ حکمت میں بہت وسیع معنی ہیں اس کے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی پیغام ملے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے انسان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی ذات کی حقیقی پہچان کروائی ہے ہمیں، اور ہر کام کے لیے اس کے آگے جھکنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس پر قائم رکھے، ہمارے ہر فیصلے جو ہیں وہ حکمت والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے والے ہوں،
اور یہی حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ مومن کی فراست بھی یہی ہے کہ ہر پہلو پر غور کرے۔ مومن کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً ایک نڈر ہوتا ہے مومن، لیکن یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کس بات میں فائدہ ہے یا زیادہ فائدہ ہے اور کس بات میں زیادہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کسی قربانی سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر کسی جگہ ایسے شر نظر آتے ہوں جن سے بچنا مومن کے اور جماعت کے مفاد میں نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ جبکہ میں نے کہا کہ بعض خوابوں کے ذریعے ایسے اشارے بھی ملے تھے جس سے لگتا تھا کہ اسی پیمانے پر شاید جلسہ نہ ہو سکے یا کچھ اور انظار تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کے بہتر نتائج نکالے اور جماعت کے مفاد میں ہو ہمارا ہر کام، بے انتہا برکت ڈالے۔ جو جذباتی تکلیف افراد جماعت کو جلسہ پر جو آنا چاہتے تھے ان کو نہ آنے سے ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ایسا مداوع کرے کہ اس کو یہ بات ان کی توجہ مزید اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، ایمان اور ایقان میں ہر احمدی کو بڑھائے، ان کی توجہ دعاؤں کی طرف پہلے سے بڑھ کر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً خدا رحیم کریم اور حلیم ہے، وہ دعا کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ بس ہمیشہ ہمیں ہر تکلیف کے بعد پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بننا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر حالات میں ہمیں جلسے میں شمولیت کی توفیق دے گا۔ قادیان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اور یہاں کے بسنے والے تمام احمدیوں کے لیے بھی، دنیا میں بسنے والے احمدی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہاں اس ملک ہندوستان میں رہنے والے احمدی بھی اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور یہاں کے بسنے والوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر ظلم سے محفوظ رکھے۔ دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانے، انسان کا حق ادا کرنے والا بنے۔ مذہب کے نام پر یا ذاتی مفادات کی خاطر جو ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں اپنی پکڑ میں لے اور ان کو عبرت کا نمونہ بنائے۔ پاکستان کے احمدی بھی بعض لحاظ سے محرومی کا شکار ہیں یا محرومی سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محرومیاں بھی دور فرمائے، ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں حقیقی انسانیت پر قائم کر دے ہر شخص کو اور اپنی ہر مخلوق جو انسانیت کے نام پر انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نمازوں کے بعد میں ایک نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرمہ امت الرحمان صاحبہ اہلیہ چودھری محمد احمد صاحب درویش مرحوم کا ہے. 3 دسمبر 2008 کو قادیان میں وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ موسیہ تھیں اور 91 سال کی عمر پائی اور درویشی کا زمانہ اپنے میاں کے ساتھ انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ گزارا. بڑی نیک خاتون تھیں, کئی خوبیوں کی مالک تھیں. نمازوں کی پابندی, چندوں میں باقاعدگی, باوجود کم وسائل کے بھی غریبوں کی مدد کرنے والی, اور پھر جب حالات اچھے ہوئے تب بھی غریبوں کی مدد کرنے والی مخلص خاتون تھیں. ایک لمبے عرصے تک بطور سیکرٹری مال خدمت کی توفیق بھی پائی. مرحومہ کے ایک بیٹے کینیڈا میں ہیں, مکرم بشیر احمد صاحب ناصر, فوٹوگرافر, یہاں آئے ہوئے تھے, ابھی میرے ساتھ پھر رہے تھے, چلے گئے ہیں واپس. باقی بچے بھی ہیں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ان کے علاوہ. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے, ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے, اور جن کے بچوں کو, لواحقین کو صبر عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.